اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ISP اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین، اسلام میں عبادتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے، مثلا نماز، روزہ وغیرہ، اور عبادت کی دوسری قسم کا تعلق انسان کے مال سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب ثروت کی ذاتی کمائی میں معذور اور مجبور بندگان خدا کا بھی حصہ ہوتا ہے، جو زکوٰۃ صدقات کی شکل میں حقداروں کو پہنچایا جاتا ہے۔ ان دو عبادتوں کے مجموعے کو حج کہا جاتا ہے، جس میں جسمانی عبادت کے ساتھ مالی عبادت بھی انجام پائی جاتی ہے۔ شاید اسی حقیقت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے خداوند عالم نے صرف صاحب استطاعت مسلمانوں پر ہی اس عبادت کو فرض کیا ہے، جس کی انجام دہی کے لیے جسمانی مشقت، مالی اخراجات کے ساتھ اپنے اہل و عیال اور وطن عزیز کی جدائی کا غم بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ جس طرح نماز، روزہ اور زکوٰۃ تمام عبادتیں سابقہ شریعتوں میں فرض تھیں، اسی طرح کسی مقدس و محترم مقام کی زیارت کے لیے جانا بھی کسی نہ کسی صورت تمام شریعتوں میں تھا، مگر حقیقتاً فریضہ حج ملت ابراہیمی کی یادگار ہے۔ قرآن پاک میں متعدد آیات میں حج بیت اللہ کی زیارت کا ذکر آیا ہے، اور آیات قرآنی میں حج کے تمام ضروری احکام و ہدایات واضح کر دی گئی ہیں۔ فریضہ حج صرف صاحب استطاعت لوگوں پر ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ ناظرین، حج تو در حقیقت خدا کی اس مقدس سرزمین پر حاضری کا نام ہے، جہاں نبیوں، رسولوں اور برگزیدہ بندوں نے اپنی حاضری کے ذریعے اطاعت و بندگی کا فریضہ انجام دیا ہے اور اپنی اطاعت و بندگی کا عہد و پیمان کیا ہے۔ ناظرین، در حقیقت اس فریضہ کی ادائیگی کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں اپنی غلطیوں سے توبہ کرنا اور اپنے انتہائی محسن و منعم و مولا و مالک کو منانا ہے، تاکہ وہ ہم پر نظر رحمت کر دے اور ہمارے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرے، کیونکہ وہ رحم و کرم اور لطف و عنایت کا بحر بے کراں ہے۔ ناظرین، حج انسان کو کس طرح سے اللہ رب العزت کی نگاہ میں معذور مکرم و موقر و محترم بنا دیتا ہے، اور حج کی ادائیگی کے بعد اس کی زندگی میں کیسے زبردست تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور کس طرح سے اس کی تربیت ہو جاتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حج اور عمرے یکے بعد دیگرے ادا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں افلاس اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بٹی لوہے، چاندی اور سونے کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص احرام باندھے حج اور عمرہ کا مسجد اقصی سے مسجد احرام تک، اس کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حج بیت اللہ تو مومنین کے لیے توبہ و تنابت، رونائی، تربیت اور رجوع اللہ کا بہترین ذریعہ ہے، اور بندگی و اطاعت اور خود سپردگی کا مظہر ہے۔ ایک مومن کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ عشق خداوندی اور محبت الہی سے اپنے قلوب و اذان کو مسرور رکھے۔ جب احرام باندھے اور تلبی لبیک اللہم لبیک کا ورد کرے تو ایسا محسوس ہو کہ بارگاہ الہی سے بندہ کو اطاعت و فرمانبرداری کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اس پکار سے آدمی کے اندر اہدیت و بندگی کا احساس تازہ ہو اور خواہش نفس پر قابو پانے کا جذبہ نشو نما پائے۔ اس عمل سے ہر قدم قدم پر تواضع، انکساری، روحانی کیف و سرور، خوف و خشیت، اخلاص و للیت پیدا ہو جائے، صبر و تحمل کی عادت پڑ جائے۔ فریضہ حج کی ادائیگی سے مومن ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اب اس کی زندگی میں ایک نئی روح، ایک نئی حیات اور اس کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے، جس میں دین و دنیا کی بلائیاں جمع اور دونوں کی کامیابیاں شامل ہوتی ہیں۔ حج بیت اللہ در حقیقت و عظیم و شان فریضہ ہے، جس میں ایک حاجی کو وقت کی قربانی دینا پڑتی ہے، مال خرچ کرنا پڑتا ہے اور جسمانی مشقتیں جھیلنا پڑتی ہیں۔ عزیز اقرا اور احباب و رفقا سے دور ہو کر اور ان کی یادوں کو بالائے طاق رکھ اللہ رب العزت اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کے ورد کو اس تربیتی کورس میں اپنی زندگی کا شیوا بناتا ہے۔ اس طرح اس کے اندر اخلاص و للیت، عہد و محبت،
اظہار و قربانی اور دوسرے ان تمام اوصاف حسنہ کو نشو و نما دینے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، جس کے دور میں اثرات و نتائج اس کی عملی زندگی میں سامنے آتے ہیں، اور پھر بلا شبہ اس کی زندگی قوم و ملت بلکہ پوری دنیا کے لیے موجب سعادت و رحمت ثابت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی جملہ عبادات کو قبول فرمائے اور حاضمین حج کی جملہ عبادات کو اپنی برگِ اقدس میں قبول فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سرخرو فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اپنے اس چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔